بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ ظفر الحسن صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ بارک خیر۔ اللہ فیک، بارک اللہ فیک۔ آمین یا رب۔ محترم ناظرین، اس سے قبل انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم نے قلب سلیم کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ یعنی دین اسلام کی طرف سے ہر انسان کو اس بات کی تاکید و تلقین کی گئی ہے کہ اس کا دل قلب سلیم ہونا چاہیے۔ یعنی انسان کا دل ہمیشہ برے خیالات اور ہر قسم کی برائیوں سے پاک اور صاف رہنا چاہیے۔ تو آئیے آج کی اس نشست میں اسی سلسلے میں مزید رہنمائی حاصل کی جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ محترم، اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر آپ نے عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی تھی کہ قلب سلیم سے کیا مراد ہے اور کیا اس کی فضیلت ہے، اور کس طرح دین اسلام میں انسان کو قلب سلیم بنانے، اپنے دل کو سلیم بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جی جی جی۔ آج کی اس ملاقات میں ہماری یہ خواہش ہوگی آپ سے کہ قلب سلیم بنانے کے لیے کہ انسان اپنے قلب کو قلب سلیم بنائے رکھے، اسے یہ مقام و مرتبہ اور یہ انمول نعمت نصیب ہو جائے، تو اس مقصد کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ بہت سارے اسباب ہمارے اہل علم نے اکٹھا کیا ہے جی کہ جس کے ذریعے انسان یا جس کی برکتوں سے جی انسان اپنے اندر قلب سلیم پیدا کر سکتا ہے۔ جی اس میں ایک بہت بڑی چیز تو یہ ہے کہ کوشش ایک انسان کرے جی کہ اپنے قلب کو قلب سلیم پیدا کرنے کے پہلے اس کو فکر ہونی چاہیے۔ جی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ انسان ارادہ کرے، سوچ لے کہ واقعی ہمیں اپنا دل صاف کرنا ہے۔ صحیح۔ اگر انسان کی نیت صاف ہے، ارادہ ہے جی اور واقعی فکر مند ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ جی سمجھیے نا، صحیح۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ ہماری طرف جب بندہ آنا چاہتا ہے، آتا ہے تو ہم اس کو اپنا لیتے ہیں۔ جی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بندہ جب میرے قریب ایک بالش چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کر کے آتا ہوں، یعنی ہماری توفیق، صحیح۔ ہماری مہربانی۔ بندہ ایک بالش آتا ہے تو میں ایک ہاتھ۔ آتا ہوں۔ صحیح۔ سمجھ گئے نا؟ تو یہاں تک کہ میرے قریب آتا ہے میں اپنا لیتا ہوں۔ تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ انسان اس کے لیے جد و جہد کرے، اس کی فکر کرے، اور فکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان اسباب کو بھی اپنائے جو اللہ اس کے رسول نے کتاب و سنت میں بیان کیے۔ جی ہاں۔ مثلاً جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ قلب سلیم کے فضائل پر انسان نگاہ رکھے، جی ترغیب پر صحیح۔ اور ترہیب پر۔ ہمیں بات یاد آئی، امام ابو نعیم صاحب الحلیہ، جی امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں سفیان بن دینار، جی یہ بہت ان کے ساتھ رہتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے بڑی عجیب سے بات پوچھی، امیر المومنین آپ ذرا بتائیے کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے اعمال کیسے تھے؟ جی اللہ اکبر۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک فضیلت انسان سن لے، صحابی علی بن ابی طالب کا تجربہ، جی جنہوں نے اول یوم سے اللہ کے رسول کی صحبت بالکل۔ آخری دم تک، جی ہاں۔ سمجھیے نا، یعنی اتنی جلیل القدر ان کا علم ہے، جی یہ فضیلت کے لیے کافی ہے۔ تجربہ پوچھا شاگرد نے، سفیان بن دینار نے، جی امیر المومنین کیف کان عمل من قبلنا، جی ہم سے پہلے جو لوگ تھے
ان کے اعمال کیا تھے, اتنا اونچا مقام و مرتبہ کیسے مل گیا. جی سبحان اللہ. تو حضرت علی نے بیان فرمایا کانوا یعملون یسیرا ویؤجرون کثیرا. کثیرا. جی وہ عمل تو کم کرتے تھے لیکن اجر بہت زیادہ پاتے. جی چھوٹے سے عمل پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا اجر دے دیتا تھا. جی کہا وہ کیوں؟ کہا کہ ان کے دل صاف تھے, آج لوگوں کے دل صاف نہیں ہیں. جی یعنی دل کا صاف ہونا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر صاف دل والا انسان تھوڑا سا بھی عمل کرتا ہے جی تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر ثواب دیتے ہیں. سبحان ایک بات دیکھیں, جی صحابہ کا دل, صاف تھا. جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ کیسے تھے, جی تو اللہ دو جملہ ان کا سننے کے بعد صحابہ کی باتوں کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں. جی آخر اتنا ثواب کیوں ملا ان کو؟ جی کہتے ہیں اللہ کے رسول کے صحابہ جو تھے بڑی خوبیاں والے تھے, لیکن دو بڑا کمال تھا. صحیح. نمبر ایک, ابرھا قلوباً, جی ابرھا قلوباً واعمقھا علما. جی تقریباً 6-7 باتیں بیان کی, بڑا طویل تفسیرہ ہے. کہتے ہیں کانو ابرھا قلوباً, جی اللہ کے رسول کے صحابہ جب سے دنیا قائم ہوئی اور قیامت تک انبیاء کے بعد آنے والوں میں سب سے صاف دل. اچھے دل والے صحابہ تھے. جی سبحان اللہ. ان سے اچھے دل والے انبیاء ہی ہو سکتے ہیں, ورنہ کائنات میں کوئی انسان ہو ہی نہیں. جی ابرھا قلوباً واعمقھا علما, جی اور سب سے زیادہ گہرے علم والے تھے. صحیح. جب سب سے اچھے دل والے تھے, حضرت علی کے فرمان کے مطابق سب سے اچھے دل والے تھے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے کسی صحابی نے اگر 1 پاؤ یا آدھا کلو کھجور بھی صدقہ کر دیا ہے جی تو قیامت تک آنے والا انسان احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کر دے گا تو ہمارے صحابی کے 1/2 کلو کھجور کے صدقے کا ثواب نہیں پا سکتا. جی سبحان اللہ. یہ ان کے جو دلوں کی جو قلبی کیفیت تھی, جو ایمانی کیفیت تھی, تو اس کے نتیجے میں انہیں یہ مقام اور رتبہ حاصل. اسی لیے کسی اور نے کہا, ابو بکر المزنی ہیں, انہوں نے صحابہ سے پوچھا آخر یار تم بھی صحابی تھے, جی تم بھی یہ بھی وہ بھی, ابو بکر بھی صحابی, آخر ابو بکر پوری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام کس لیے لے گئے؟ جی واللہ دل کا معاملہ تھا. صحیح. اور ہم لوگ اسی کو سمجھتے نہیں. جی تو صحابی نے کہا, عمرو بن عاص نے, سنو ہم بھی صحابی تھے وہ بھی تھے, لیکن ابو بکر ما فاق ابو بکر علی اصحاب محمد بصلاتہ وقیامہ وصیامہ جی بل فاقہم بقلب شیء فی قلبہ. سبحان اللہ. یعنی ابو بکر جو پوری کائنات میں انبیاء کے بعد سارے انسانوں پر فوقیت لے گئے, جی نماز کی برکت نہیں, اس سے زیادہ نماز تو فلاں صحابی پڑھتے تھے, جی ان سے زیادہ روزے ہم رکھتے تھے, ان سے زیادہ صدقات ہم کرتے تھے. معاملہ صرف ایک چیز تھی ابو بکر کے دل میں, وہی چیز سب سے زیادہ ابو بکر کے دل میں تھی, اتنا کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں تھا. جی لوگوں نے کہا کیا؟ کہا کہ امت کی خیر خواہی کا جذبہ ان کے دل میں سب سے زیادہ تھا. اس قلبی خیر خواہی کی برکت سے پوری کائنات کے لوگ وہ فوقت لے گئے. تو پہلی چیز ہو گئی کہ انسان اپنے دل کو درست کرے اور ارادہ اور جد و جہد اور کوشش کرتا رہے اس بارے میں کہ اس کا قلب جو ہے وہ قلب سلیم ہو جائے. اب اعمال سب سے بڑا عمل ہے. اس سے پہلے 3 کا تذکرہ, حب اللہ و حب رسول. جی اس کائنات کے پوری کائنات میں اس دل کے اندر اللہ, اس کے رسول کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب ہو. جی بلکہ یہاں تک کہ عمر فاروق کا اسوہ ہمیشہ سامنے رکھے. صحیح بخاری کی روایت, جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, جی ماں باپ سارے کائنات کے لوگوں سے میں محبوب نہ ہو جاؤں, مومن نہیں ہو سکتا.
صحیح ہے. عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ سب سے محبوب تو ہیں اللہ کی قسم میری بیوی سے، میرے ماں سے، میرے باپ سے، للہ نفسی، لیکن نفس میری اپنی جان سے زیادہ تو کوئی محبوب نہیں ہو سکتا. جی. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر اللہ کی قسم جان سے بھی زیادہ محبت جب تک اب میری نہیں ہوگی تمہارے دل میں. اللہ اکبر. جی. اتنا سننا تھا تمہارا. فاروق کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اگر مومن بننے کے لیے آپ کی محبت جان سے بھی زیادہ محبوب ہونا شرط ہے تو اللہ کی قسم گواہ رہیں اسی وقت سے میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. جی. اتنا کہنا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا الآن یا عمر. جی. حضرت عمر فاروق کے اس واقعے کو، اس حدیث کو اگر آدمی اپنا اسوہ بنا لے تو یقیناً اس کا دل صاف ہوگا. جی. کیوں بھائی؟ اللہ کی محبت آئے گی تو ہم نے بتایا لوازمات بھی ہوں گے. ہر مومن کی محبت ہوگی، اور ہر مومن کی محبت ہوگی تو اللہ نے ایک ہی دل سینے میں رکھا ہے، دو دل نہیں. محبت اور عداوت دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتی. تو پہلی چیز ہے کہ انسان کا دل صاف ہوگا. جی. ہاں، محبت رسول سے، محبت الہی سے آباد ہوگا تو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی اس کے دل میں نہیں آ سکتی. نمبر 2، نماز کے بعد اس دل کی صفائی ستھرائی جی. کے لیے نماز بڑی ضروری چیز ہے. صحیح. اور آج مسلمانوں نے سب سے بڑی کوتاہی نماز کے بارے میں. جی. اور غالباً نماز چھوڑنے ہی کی وجہ یہ ہے کہ آج دن بدن آپ دیکھتے جائیں، آپ اپنے بچپنے اور آج میں تجربہ کریں گے تو ایک گھر میں ماں باپ اولاد بیٹے بہو جتنی محبت سے رہتے رہے ہوں گے، آج شاید وہ محبت نہیں. کیوں؟ اصل میں وہ دل نہیں رہے گا. جی. دل کیوں نہیں رہ گیا؟ وہ جاہل تھے، نماز پڑھتے تھے، جی. لیکن آج ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. جی. کوئی انسان اس کے گھر میں بچہ سویا رہ جائے نحوست سمجھتا تھا نماز چھوڑ کر کے. جی. اور آج ایک فیشن بنا ہوا ہے. لا حول ولا تو نماز چنانچہ جی. بڑی عجیب سے حدیث ہے، نبی علیہ السلام سفر میں آ رہے ہیں، جی. بڑی آپ کو بے چینی بے قیدی طرح طرح کے جنگ کے، جہاد کے، صحابہ کے شہادت کے، دشمنوں کے گل میں کتنی پریشانیاں، جی. بے انتہا آپ کو بے قراری، پریشانی ہے. جی. ہاں. آپ نے فرمایا یا بلال دیکھو اذان کا وقت ہوا. جی. اللہ کے رسول ابھی باقی ہے. پھر تھوڑی دیر صحیح ہے. بلال دیکھو اذان کا وقت ہوا. ابھی نہیں یا رسول اللہ، اذان کا وقت ہو گیا. اذان اذن بلال اذان دو اور اقامت کو. ارحنا یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا. نماز اقامت کو نماز پڑھ لوں مجھے ذرا سکون مل جائے. سکون مل جائے. جی. جی. نماز. اور آج نماز ہی کا سب سے بڑا مسئلہ. کیوں بھائی؟ ہاں. جی. ہاں. تو اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. وقفہ لے لیں، اس کے بعد سنیں گے. جی. محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل قلب سلیم کے بارے میں اور بالخصوص یہ بات کہ ہم اپنے دل کو قلب سلیم کیسے بنائیں، کیا اسباب اختیار کیے جائیں گے اس مقصد کی خاطر؟ تو ایک طریقہ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ فکر پیدا کی جائے اپنے دل میں کہ ہمارا دل جو ہے وہ درست ہو، قلب سلیم ہو. فکر جو ہے وہ بنیاد ہے. اور اس کے بعد تذکرہ چل رہا تھا نماز کے بارے میں کہ انسان کو قلب سلیم یعنی درست دل نصیب ہو جائے. اس مقصد کے لیے نماز بہت اہم ترین ذریعہ اور وسیلہ ہے. تو مزید ارشاد فرمائیے گا. نماز امام ابو داؤد جی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل بسند صحیح حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں. جی اللہ، اگر انسان کتابیں پڑھے، علماء کے پاس بیٹھے، جی درس و تدریس میں حاضر ہو، جمعے کا خطبہ بھی اگر برابر اول وقت آ کر کے سنے تو بہت سارا علم آ سکتا. جی لیکن انسان آج دنیاوی فضول چیزوں میں رہ گیا
ورنہ دیکھیں کتنی کوئی نئی بات تو ہم اور آپ نہیں پیش کر سکتے ناظرین کے سامنے، جی صحیح، وہی کریں گے جو پہلے سے ہے، جی ہاں لیکن سننے والوں کو کتنی نئی باتیں معلوم ہوتی ہوگی. بالکل، یہ کوتاہی اپنی ہے کہ ہم پڑھتے نہیں، جی ہاں ورنہ نماز انسان اپنا لے تو ساری مشکلات حل. جی نبی علیہ السلام حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کان رسول اللہ علیہ وسلم اذا حاذا بہو امر قام الی الصلاۃ. جی نبی علیہ السلام کا معاملہ تھا جب بھی کسی ٹینشن کسی پریشانی میں ہوتے، جی کوئی الجھن آپ کو دنیاوی کوئی پریشانی ہے تو حذبہ الی الصلاۃ، فوراً نبی علیہ السلام نماز پڑھنے لگتے. جی کیوں؟ انسان جب نماز پڑھے گا دل لگا کر کے تو اللہ نے کیا فرمایا، تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو حضور قلب کے ساتھ پڑھو، جی حرکت نہیں کرو، سکون کے ساتھ کھڑے رہو. فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، جی چونکہ آدمی نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے گویا وہ گفتگو کر رہا ہے. جی مناجات کر، اور اگر آدمی نہ سوچے، صرف اتنا آدمی سوچ لے نماز پڑھتے ایاک نعبد، اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ جی ہم صرف آپ کی بات کریں. صحیح، یعنی آدمی نماز پڑھنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اس کا بالکل جڑا ہوا ہے، جڑا ہوا. جی یوناجی رب، اپنے رب سے مناجات، جی سرگوشی صحیح، راز و نیاز کی بات، باتیں کر رہا ہے. دنیا سے چھپ کر جو چھپ باتیں کی کر جاتی کی طرح ہیں سوچو، وہ مناجات کہلاتی صرف ایک جملے پر انسان اگر غور کر لے ہیں. جی تو پھر شاید کبھی بھی توجہ نہ ہٹے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جی اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جی اہدنا الصراط، اللہ مجھے صراط یعنی گویا کی نماز جی کا مطلب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہا ہے، صحیح. گفتگو کر رہا ہے، اپنی پریشانی اللہ تعالیٰ سے رکھ رہا ہے. اور ویسے بھی الصلاۃ اور صلہ، صلہ، الصلاۃ صلۃ بین العبد و رب، اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ملانا اور جوڑنا. اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب صدق کے دل کے ساتھ مسجد میں آیا جی یا نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا تو اب وہ ڈائریکٹ اس کا کنیکشن کس سے جڑ گیا؟ اللہ سے. اللہ رب العالمین کی رحمتیں اس کی طرف تو متوجہ ما لم یلتفت، جی جب تک کہ اس کی توجہ، اب انسان اپنی توجہ نہ ہٹائے تب تک اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی اس کے سر پر کھڑی رہتی. جی سبحان اللہ. تو انسان جب نماز پڑھے گا، غور و فکر کرے گا، نماز کی پابندی کرے گا تو یقیناً دل کی صفائی ہوگی. جی دل کی صفائی ہوگی، جیسے کہ اللہ سننے نماز کے خشوع ہے، خضوع ہے، تضرع ہے، تخشع ہے. صحیح. تو انسان جب کرے گا تو یقیناً اتنی برکت سے اللہ تعالیٰ دل صاف کرے گا. اور سب سے بڑی چیز اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ انسان کا دل صاف نہ ہو. جی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جی سب کچھ مانگ رہا ہے دل کی صفائی کے لیے. اور جب انسان دعا مانگے گا تو صحیح مسلم کی حدیث سورۃ الفاتحہ کے فضیلت میں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، فرشتوں گوارو میرے بندے نے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے جو مانگا میں نے سب اس کو دے دیا. دے دیا. سبحان اللہ. جی ہاں، تو قلب سلیم پیدا کرنے کے لیے اور اپنے دل کو قلب سلیم بنانے کے لیے ایک اہم ترین ذریعہ ہے کہ انسان نماز کی نماز کی پابندی کیا کرے اور توجہ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، اور جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے اس کے معانی و مفاہیم کا وہ استحضار کرے، سوچے کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ اہم ترین ذریعہ ہو گئی نماز. اور اس کے بعد زکوٰۃ نماز کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو وہاں بھی قرآن کریم میں ہمیں یہ تذکرہ نظر آتا ہے کہ آپ ان سے زکوٰۃ وصول کیجئے تاکہ یوں ان کے دل پاک اور صاف ہو جائیں. جی جی تو زکوٰۃ اور تزکیہ قلب جی اور قلب سلیم حاصل ہو جانا، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے. جی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یہ جو سالانہ مفروضہ ہمارے پاس ہوتا ہے مال میں، اس کا نام ہی زکوٰۃ رکھا ہے. جی اور زکوٰۃ کیوں رکھا ہے، نام کیوں رکھا کہ الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ؟ صحیح. اس کی ایک بہت بڑی وجہ، کئی وجہ بیان کی جاتی. نمبر ایک، زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں ایک تو نمو، جی بڑھنے کے. صحیح. تو چونکہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا ہے، زکوٰۃ نام رکھا ہے. جی
نمبر 2 مال بھی بڑھتا ہے اور قلبی کیفیت بھی بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ جی اور دوسری چیز اس کو زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں پاک کرنا۔ صحیح، زکوٰۃ کے معنی قد افلح من زکاہا، جی پاک کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے قلب اپنے نفس کو پاک کیا، جی تزکیہ کیا۔ جی قد افلح من زکاہا، تو زکوٰۃ اس کا نام ہی ہے کیوں؟ اس کے ذریعے انسان کا دل اور مال دونوں پاک ہوتا ہے، جی انسان کے نام اعمال پاک ہوتے ہیں۔ صحیح، اسی لیے رب العالمین نے سورۃ التوبہ کی آیت میں زکوٰۃ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، جی اے نبی ان کے زکوٰۃ کو لیں، صدقات قبول کریں اور اس کو قبول کیا کریں، اور قرآن میں ان کے حق میں دعا بھی کیا کریں، جی اور زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے؟ تطہرہم، ان کو پاک کرے گا، وہ تزکیہم بہا، صحیح ہے، اور اس کے ذریعے ان کا تزکیہ بھی ہوگا۔ جی اسی لیے قرآن پاک میں اور حدیث میں زکوٰۃ کے فوائد میں سے ایک فوائد یہ ہے کہ انسان کا نفس شح، جی کنجوسی، بخیلی سے پاک ہوتا ہے۔ صحیح، انسان مال کی محبت دل میں پیوست کیا ہے، جی لیکن جب حکم ہوا، سال پورا ہوا، ضرورت پڑی، اپنے مال کو نکالا، جی تو ایک نفس سے جہاد ہوتا ہے، اور جہاد ہی سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ انسان اپنے نفس سے جہاد کرے، جی المجاہد من جاہد نفسہ وہو فی طاعت اللہ، جی اس تزکیہ کے لیے جہاد نفس ضروری ہے، جی اور یہی جہاد کبیر ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنا، اپنا مال نکالنا، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان اپنے نفس سے جہاد نہ کر لے۔ جی اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کی روایت میں فرمایا ایک انسان جکڑا ہوا ہے، صدقے کی بڑی عجیب سی مثال دی آپ نے، ایک انسان پیر سے لے کر کے سر تک لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، جی قیدی بنایا گیا ہے۔ قید کرنے والوں سے کہا بھائی میں تمہیں اتنا مال دوں گا، یہ تھوڑا سا ڈھیلی کر دو، جی 2-4 کڑی کھول دو تاکہ ذرا آسان مل جائے، کھول دیا۔ کہا اچھا میں اتنا مال دے دوں گا، اتنا اور کھول دیں۔ وہ مال دیتا جاتا ہے اور دشمن جو ہیں اس کی لوہے کی زنجیریں کھولتے جا رہے ہیں، جی اتنا مال دیا کہ وہ زنجیروں سے آزاد ہوا۔ جی اللہ سبحانہ وتعالی یہی مثال ہے صدقے صدقے کی۔ جی انسان طرح طرح کی غلاظتوں میں، کنجوسی میں، بخیلی میں، مال کی محبت میں، جی طرح طرح کی منکرات میں شیطان نے جکڑ رکھا ہے۔ اب جب مال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے اس کو پاک کر دیتے ہیں۔ جی تزکیہ نفس کا بہت بڑا ذریعہ یہ مال ہے۔ جی ہاں، تو اس میں جو ہے زکوٰۃ کے بارے میں جو اس کا لفظی معنی ہے کہ پاک کر دینا، تو ظاہر ہے کہ اس سے وہ مال بھی مبارک ہو گیا، پاک اور صاف ہو گیا، غیروں کے اور جس مسکین کو زکوٰۃ ادا کی گئی ہے اس کا دل بھی پاک اور صاف ہو گیا، مالداروں کے خلاف نفرت اور حسد وغیرہ بھی کرے گا، کہ جو الفت جذبات، محبت کرے گا۔ جی ہاں، اور جس نے زکوٰۃ ادا کی ہے خود اس کا دل بھی پاک اور صاف ہو گیا، ہوس زر، جی جی مال کی محبت، جی کہ دنیا میں تمام مصائب کی جڑ یہ ہے کہ انسان دوسرے سے چھین لینا چاہتا ہے، جی جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایاکم والشح فإن الشح اہلک من کان قبلکم، اور یہ کہ فسفکوا دماءہم واستحلوا محارمہم، کہ یہ جو ہوس زر ہے اس نے تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے انہیں برباد کر ڈالا، جی کہ ایک دوسرے کا خون بہایا انہوں نے، اور ایک دوسرے کی حرام چیزوں کو انہوں نے حلال بنا لیا اپنے لیے۔ تو یوں پیسے کی محبت اور یہ کہ مال و دولت، زمین جائیداد کی محبت، یہ تمام فتنوں کی جڑ ہے۔ بڑی بڑی جنگیں، تاریخی قسم کی جنگیں اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو ان کے اسباب میں ہمیں یہی بات نظر آتی ہے۔ تو جب وہ شخص جو اس دنیا میں جبکہ ہر کوئی دوسرے کی جیب کاٹ لینا چاہتا ہے، تو ایسے میں وہ انسان جو اپنی جیب میں رکھا ہوا اپنا مال ہر سال زندگی بھر پلٹ پلٹ کر خاموشی کے ساتھ بغیر کسی زبردستی یا مجبوری کے
وہ کسی مسکین کے حوالے کر دیتا ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ گویا اس کا دل قلب سلیم ہے، ہر قسم کی برائیوں سے اس کا دل پاک اور صاف ہے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ کے بعد روزے کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو کیا فرمائیں گے آپ؟ روزے کے متعلق تو بالکل نص صریح موجود ہے جی، اور متعدد احادیث سنن نبی داؤد اور معاجم کی ہیں۔ صحیح، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صوم شہر الصبر وصیام ثلاثۃ ایام من کل شہر یذہبن وحر الصدر۔ جی یہ تو بالکل واضح ہے۔ جی نبی علیہ السلام نے روزے کی بڑی اہمیت بیان کی، فرمایا جس نے صدق کے دل کے ساتھ ماہ رمضان کا روزہ رکھا جی اور پھر وصیام ثلاثۃ ایام من کل شہر، جی، اور ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھا۔ صحیح، شرح احادیث کہتے ہیں بہتر یہ ہے ان 3 دن کے روزوں سے مراد یہ ہے کہ ایام 20 کے روزے جی کوشش کی جائے 13، 14، چاند کی 13، 14، 15، جی، ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے، کیونکہ روشن راتیں ہوتی ہیں، روشن راتیں ہوتی ہیں، ایام بیض اور یعنی بیض سفیدی، ہاں روشن، درمیانہ۔ اور پھر سب سے بڑی چیز کیا ہے، نبی علیہ السلام نفلی روزوں میں ان کی بڑی تاکید کی ہے۔ جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی، ہمارے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تاکید اللہ کیا علیہ وسلم، کہ 3 چیزیں کبھی نہ چھوڑا کریں۔ جی نمبر 1، وتر کی نماز کبھی نہ چھوڑیں، ہمیشہ وتر کی نماز ہم پڑھ کر کے سویا کریں۔ نمبر 2، ہمارے نبی نے ہم کو حکم دیا کہ ہم ایام 20 کے روزے نہ چھوڑیں، صحیح، 3 دن کا روزہ ہم بڑی پابندی سے کریں۔ جی اور یہ بھی ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ایک نظام بنا رکھا ہے کہ ایک روزہ کوئی انسان رکھتا ہے تو اس کو 10 روزے کا ثواب۔ اگر کوئی انسان ماہ رمضان کے بعد، رمضان میں تو پورا روزہ رکھا، 30 ہو ہر گئے، مہینہ 30 یا 29، ہر مہینے میں رمضان کے بعد اگر ایام 20 کے 3 روزے رکھ لے تو اللہ کے رسول نے ارشاد میں گویا کہ اس نے پورے 30 دن کا، پورے مہینے کا روزہ رکھا۔ جی تو اس طرح فذالک صیام الدہر، اللہ کے رسول یہ اس طرح سے زندگی بھر روزے دار شمار ہوگا۔ صحیح تو ہے، یہ 3 دن کا روزہ اگر کسی نے رکھ لیا یذہبن وحر الصدر، جی تو اللہ کے رسول نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا، نون تاکید کہتے تو یذہبن وحر الصدر، جی، اگر 3 فرض رمضان کے بعد 3 اگر دن روزے 3 رکھ لیے ایام بیض کے، ایام 20 کے، اگر کسی کو ایام 20 کے روزے نہ رکھ سکے کسی بنا پر تو وہ اس سے بھی اگر رکھ لیا تو انشاءاللہ امید ہے روزے ہو جائیں گے، لیکن زیادہ ثواب ایام 20 ہی کے ہیں۔ تو اس سے دل کی صفائی اسے نصیب ہو جائے گی، یذہبن وحر الصدر، جی ان کی برکت سے دل کی سارے امراض، ساری بیماریاں صفایا ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ کہ انسان ذرا اس چیز کی پابندی کرے، وہی کرے گا جس کو دل کے صفائی کی۔ صحیح ہے۔ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے گفتگو فرمائی کہ قلب سلیم کس طرح ہمیں نصیب ہوگا، اس کے لیے ہمیں کیا اسباب اختیار کرنا ہوں گے۔ تو ان میں پہلی چیز یہ کہ جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے، فکر و جستجو ہو، محنت ہو، شوق ہو، اور اس کے بعد یہ کہ نماز اہم ترین ذریعہ ہے قلب سلیم کے حوالے سے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا تذکرہ کیا گیا کہ اس سے دل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اس کے بعد گفتگو چل رہی تھی روزے کے بارے میں، تو آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ رمضان کے مہینے کا روزہ اور 3 دن یعنی ایام بیض کے روزے جو رکھ لے تو اس کا قلب پاک اور صاف ہو جائے گا۔ تو یہ ایام بیض جو 3 دن ہیں، تو اس بارے میں اگر مزید کچھ وضاحت آپ فرما دیں کہ کون سے 3 دن؟ ایام بیض کے روزے ان کو کہا جاتا ہے چاند کی 13،
14-15 جی، یعنی جو ہجری مہینے ہیں، ہجری مہینہ، چاند کے مہینے، چاند کے چونکہ محرم، صفر، ربیع چونکہ الاول، اس حساب سے جی اسلامی احکام جتنے چلتے ہیں ہمارے ناظرین کو یاد رکھنا وہ چاہیے، ہجری مہینوں سے وہ طلاق، نکاح، عدت، عقیقہ، جی صوم و صلاۃ، یہ ساری اسلامی چیزیں جو ہیں وہ ان کی تاریخ جو اعتبار کی جاری کرنا ضروری ہے وہ چاند ہے جی، ہجری کیلنڈر، ہجری کیلنڈر ہے نا، ہجری کیلنڈر، اور دوسرا کہتے ہیں قمری، صحیح، شمسی اور قمری، قمر یعنی چاند، چاند والے، شمس یعنی سورج، تو ایک شمسی سال ہے، شمسی مہینے ہیں، شمسی کیلنڈر ہے، جنوری، فروری وغیرہ، اور ایک قمری سال ہے یا کیلنڈر ہے، یعنی محرم، صفر سفر۔ تو چاند کا اعتبار کرے، اور الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ لوگ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں برابر ہر مسجد، کیا ہر گھر کے اندر دیکھیں گے تو چاند کی تاریخ برابر ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں روزہ رکھنے کی، اور نفلی روزے میں اللہ نے بہت برکت دی ہے۔ جی، تو یہ 13، 14، 15 یہ اسلامی مہینہ یا چاند کا جو مہینہ ہجری کیلنڈر کے حساب سے ہے، تو وہ مراد ہے، ان کو رکھیں۔ مثلاً ابھی جمادی الاولیٰ شروع ہوا ہے، تو جب 13 تاریخ ہوگی اور 14 اور 15، تو ان 3 دنوں کے روزوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس سے دل کی صفائی ہوتی ہے، اور نفلی روزہ رکھنے کے لیے بھی ذرا سا ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، صحیح، بالکل، تاکہ عادت بھی رہے اور وہ فضیلت بھی حاصل ہوتی رہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں، جو انسان من صام یومن، جس نے صرف ایک دن کا نفلی روزہ اللہ کی رضا کے لیے کیا، رکھا، تو اس کو جہنم سے اتنا دور اللہ کر دیتے ہیں جتنی دوری سورج کے غروب اور طلوع ہونے کے درمیان ہے، سبحان اللہ، یعنی مشرق و مغرب کے درمیان۔ اور پھر روزے کی مداومت پر النبی علیہ السلام بہت ساری حدیثیں، ایک دن خطبہ دے رہے تھے، اور بڑا زبردست خطبہ دیا، فرمایا ان فی الجنت غرفا یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں کچھ ایسے محل تیار کر رکھے ہیں، وہ اتنے عالی شان ہیں کہ ایسے شیش محل کے اندر داخل ہو جائے تو باہر کی ساری چیزیں، اور کبھی باہر چلا گیا ہے تو اندر کی ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ سارے لوگ تو خاموش تھے، لیکن ایک اعرابی بدو تھا، وہ صبر نہ کر سکا، اس نے کہا لمن ہی یا رسول اللہ، اللہ رسول اتنا عالی شان محل کس کے لیے آپ نے بنایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لمن، یہ ان کے لیے ہے لمن الان الکلام واطعم الطعام وصلی باللیل وداوم الصیام، ایک الفاظ ہے وداوم الصیام، جو صرف رمضان کو روزہ رکھ کے چھٹی نہیں کر لیتا، بلکہ برابر روزہ رکھنے کا سلسلہ، نفلی روزوں کا سلسلہ جاری رہتا۔ تو اس لیے نفلی روزے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ہمیں رکھنا چاہیے۔ ایک تو ویسے ہی ہمارے فرائض کا جانتے ہیں، سر جو بسجدہ ہوا، کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو سنا میں آشنا، تجھے کیا ملے گا؟ تو یہ روزے، نماز، فرائض میں بڑی کوتاہی ہو جاتی ہے، ان کی تکمیل جو ہوتی ہے وہ نوافل کے ذریعے ہوتی ہے، نوافل کے ذریعے وہ کوتاہی، وہ کمی جو فرائض میں اگر اس لیے نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح ایک چیز ہے قلب سلیم کی نعمت حاصل کرنے کے بارے میں، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت اور اسے سمجھنا، اور یہ کہ اس کے مطابق عمل کی کوشش کرتے رہنا، اس بارے میں کچھ فرمائیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو مختلف مقامات پر شفا قرار دیا ہے، جس میں ایک تو اللہ رب سورۃ یونس کی آیت، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ دیکھیں یہاں شفاء لما صدور کا تذکرہ ہی ہے، اے لوگو تمہارے پاس موعظہ آ گئی۔ قرآن پاک کی 4 خوبیاں اللہ نے بڑی عظیم ترین 4 خوبیاں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 موعظہ ہے، نمبر 2 شفاء لما فی الصدور ہے، اور ہدن اور رحمت للعالمین۔ ان چاروں الفاظ پر موعظہ، مثلا موعظہ کس کو کہتے ہیں؟ اہل علم کہتے ہیں قرآن پاک میں قرآن کو جو موعظہ قرار دیا، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ، موعظہ کیا چیز ہے؟ تو اہل علم کہتے ہیں موعظہ کہتے ہیں قرآن پاک کی، موعظہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کو دیکھ کر کے اور سن کر کے انسان کو عبرت و نصیحت حاصل ہو، یہ ہے موعظہ۔ کسی چیز کو سن کر کے اور دیکھ کر کے
نصیحت حاصل ہو، روکتے کھڑے ہو جائیں اور انسان کو اپنے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا ہو، اسی کو کہا جاتا ہے موعظہ۔ جی قرآن پاک فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفها موعظۃ للمتقین۔ جی موعظہ اس قوم کی جس کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کرنے کی بنا پر حلال چیزوں حرام چیزوں کو حلال بنا کر کے جی ہیلے بہانے کر کے کھاتے تھے، اللہ نے ان کو بندر بنایا اور فرمایا میں نے ان کو سب کے لیے موعظہ جی بنا دیا، عبرت تو عبرت جی تو قرآن کی پہلی چیز۔ اور عبرت کس سے؟ انسان سوچے کہ فلاں قارون کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، جی مال کی محبت میں بدبخت زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، صحیح صرف موسیٰ علیہ السلام نے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، جی تو اس نے دھتکارا، کہا انما اوتیت علی علم علم، کبر و غرور۔ صحیح قارون، فرعون، تمام منکرات عمل کرنے گناہ کرنے والوں کو، انسان ساری برائیوں کا منبع دل ہوتا ہے، جی دل ہی خراب ہوتا ہے تو انسان برائی کرتا ہے۔ صحیح ہم نے قلب اسود بتایا، دل کالا ہو گیا۔ قرآن پاک میں بے شمار گنہگاروں کی ہلاکت کی داستان اللہ نے بیان کیا۔ اب قرآن پڑھے گا قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، صحیح فرعون، ان کے واقعات پر غور کرے گا تو عبرت و نصیحت حاصل کرے گا۔ سبحان ایسے ہی شفا، جی شفاء لما فی الصدور، دل کے اندر جتنی بیماریاں ہوگی، اللہ اکبر، گناہ کی محبت، برائیوں کی محبت، صحیح سمجھ گئے نا، کینہ، کپٹ، حسد، بغض، عناد، جی قرآن انسان پڑھے گا، قرآن کی محبت ہوگی، قرآن کی آیات پر غور کرے گا۔ میں کہتا ہوں صرف ذرا سوچو، من شر الوسواس خناس الخناس، جی انسان جب پڑھے گا تو قرآن کی برکت سے اس کا دل اللہ تعالیٰ صاف کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ سبحان قرآن آتا ہے، انسان قرآن پڑھتا ہے تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے وہیں آئیں گے جس کا دل صاف ہو چکا جی ہوگا۔ اور سکینہ، قرآن جی قرآن کریم میں یہ ارشاد بھی ہے کہ ان فی ذلک لذکری لمن اور کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ جی قلب سے مراد قلب سلیم، جی بالکل، متوجہ ہونا تو وہی اس نصیحت کو حاصل کر سکے گا۔ کرتا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو قرآن کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے تو اس سے دل میں نور پیدا ہوگا، سلامتی پیدا ہوگی، اور دل جو یقیناً ہے وہ قلب اسے سلیم قلب بنے۔ سلیم نصیب ہوگا۔ جی، اور اسی طرح قلب سلیم کے حصول کے لیے ایک چیز ہمیں بتائی گئی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنے خالق و مالک اللہ عز و جل کا ذکر اور اس کی یاد، کبھی دل اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، جی اے لوگوں خوب کثرت سے توبہ استغفار کرتے رہو۔ جی وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، اللہ اکبر، رحمت للعالمین، جی پیدائشی دل صاف، شرح صدر بھی کیا تھا قلب سلیم ہونے کے لیے، جی جی لم نشرح لک صدرک، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ لوگوں ذرا توبہ استغفار ایک اس میں کا ذکر ہے، جی ہاں خوب کثرت سے کرتے رہو۔ کیوں؟ وَإِنَّهُ لَيُغَانُ قَلْبِي، میں ذکر اذکار ترک کر کے کسی اور چیز میں ذرا سا مشغول ہوا جی تو میرے دل پر بھی غفلت کا پردہ چڑھنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ رسول صلی اللہ علیہ اللہ وسلم کے رسول اپنے بارے میں اپنے بارے میں، جی ہاں لَيُغَانُ قَلْبِي، جی لیغان علی قلبی، میرے دل پر پردہ چڑھنے لگتا ہے، صحیح۔ غفلت کی کائک پڑنے لگتی ہے۔ جی اس لیے میں دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں تاکہ میرا دل صاف رہے۔ جی آج ہم اپنے ان بھائیوں کے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں؟ اپنے بارے میں جی بالکل، کہ سارا وقت جو ہے فضولیات میں، شاید کہ ہم نماز نہ پڑھے سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی بھی کہنے کی نوبت نہ آئے، سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کی بھی نوبت نہ آئے۔ جی تو ذکر اذکار، اسی لیے انسان کو چاہیے خوب کثرت سے ذکر کرتا رہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جی اے لوگو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، ذکر الہی سے دلوں کو سکون، قلب نصیب ہی، جی اطمینان، اور انسان کو سکون اسی وقت حاصل ہوتا ہے جس کا ایمان
جتنا دل میں جتنا ایمان ہوگا، دل جتنا برائیوں سے صاف ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کو اطمینان بھی نصیب ہوتا ہے. سمجھ گئے نا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور پھر فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے تو اب تم کو یاد رکھتے رہیں گے. اتنی بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اللہ یاد کرتا رہے گا، جس کو اللہ تعالیٰ یاد کرے گا، جو احکم الحاکمین، اس کے اوپر غفلت و برائی کے پردے کہاں سے چڑھ سکتے؟ اسے اور کیا نعمت چاہیے؟ بلکہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا ترجمہ لوگوں نے یہی ایک تفسیر یہی کی ہے کہ لوگوں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، تم اللہ کو یاد کرتے ہو، یہ بہت بڑا ذکر ہے. صحیح. لیکن ذکر الہی کے بدلے اللہ تم کو جو یاد کرتا ہے وہ اس سے کہیں بڑی نعمت ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اور انسان جب ذکر کرتا ہے تو انسان اسی لیے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اور پھر میں تو کہتا ہوں انسان غور کرے کہ جب انسان وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سبحان اللہ، لوگوں خوب اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب. تو کامیابی کا راز بھی اسی میں پوچھا. کامیابی اسی وقت ہے جبکہ انسان کا دل صاف ہوگا. اور ساتھ ہی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے قلب سلیم اور دل کی سلامتی اور یہ کہ اپنے دل کی کجی اور خرابی سے حفاظت کے لیے اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا اللہ اے دلوں کو ہیر پھیر کرنے والے، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، دلوں کو پھیرنے والے، تو میرے دل کو اپنی اطاعت و فرما برداری اور عبادت کی طرف پھیر دے. تو یوں دعا کا اہتمام بھی اس سلسلے میں. اسی لیے صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، کہتے ہیں صحابہ کرام اللہ کا رسول جیسے قرآن کی سورت یاد کراتے تو ویسے ہم لوگوں کو یہ دعا یاد کراتے تھے. سبحان اللہ. اللہم آت نفسی تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعاء لا یسمع ومن علم لا ینفع ومن نفس لا تشبع. دل صاف رہنے، دل میں خوف و خشیت، دل کی صفائی اور دل کی اصلاح کے لیے اللہ کے رسول دعا کرتے رہے. اور برابر صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسی دعا سکھلاتے ہم کو جیسے قرآن پاک کی آیات سکھلاتے تھے. تو انسان کو اس مقصد کے لیے اللہ سے دعا و فریاد بھی کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تو میرے دل کو قلب سلیم بنا دے. تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو دنیا و آخرت کی ہر خیر و خوبی سے نوازیں اور ہر شر، ہر آفت، ہر پریشانی سے محفوظ و مأمون رکھیں. ہمیں دیجیے اجازت. فی امان اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.